السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بری صحبت اور اچھی صحبت کے اثر کا ایک بہترین واقعہ۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تشریف لائے۔ ان کے ایک عقیدت مند نے ان کے اوپر دستی پنکھے سے ہوا کرنا شروع کر دی۔ اسی درمیان اس نے ایک سوال بھی کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ نیکوں کے ساتھ گنہگار بھی دفن ہوتے ہیں کیا، اور نیک لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے؟ کیا اس نیک لوگوں پر اللہ کی رحمت برسنے سے گنہگاروں کو بھی فائدہ ہوگا؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ حضرت میں اس وقت دستی پنکھے سے ہوا کر رہا ہوں، آپ گرمی میں چل کر کے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سکون ملے اور آپ کا پسینہ خشک ہو جائے۔ حضرت نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا اس ہوا سے صرف مجھے ہی فائدہ پہنچ رہا ہے یا میرے دائیں اور بائیں جانب لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں ہوا تو صرف آپ کے اوپر کر رہا ہوں، لیکن اس کا فائدہ جو آپ کے دائنی جانب اور آپ کے بائیں جانب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پہنچ رہا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کے دستی پنکھے کی ہوا سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ وسیع ہے تو پھر نیکوں کے ساتھ گناہگاروں کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں بھی ہے کہ نیک لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ وہ ایک عطر فروش کی دکان میں جا کر کے بیٹھا۔ ایک فائدہ یا تو یہ ہوگا کہ عطر فروش اس کو ہدیہ کرے گا، اور اگر اس نے ہدیہ نہیں کیا تو یہ بیٹھنے والا شخص عطر کو خریدے گا۔ فرمایا کہ اگر یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہوئیں تو کم از کم مختلف قسم کی خوشبوؤں سے لطف اندوز ہونے کا موقع تو ملے گا۔ اور فرمایا گناہگار شخص کی مثال ایسی ہے جیسے لوہے کی بھٹی کے پاس جا کر کے بیٹھنا، چنگاریاں بھی اڑیں گی، دھواں بھی لگے گا اور اس کی حرارت بھی محسوس ہوگی۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے آگے کہ بری مجلس کا اثر جلدی ہوتا ہے اور اچھی مجلس کا اثر دیر میں ہوا کرتا ہے۔ فرمایا کہ انسان کے ساتھ دو قوتیں ہیں، نمبر 1 شیطان اور نمبر 2 نفس امارہ۔ نفس امارہ بری چیز کی طرف اچھل کر کے جاتا ہے، کود کر کے جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے بری مجلس سے اور برے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، فرمایا یار بد از مار بد بسیار بد، برا یار برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ روتے ہیں کہ ہمارے بچے نشئی ہو گئے، جواری بن گئے اور ہمارے بچے برے بن گئے۔ بھائی قصور تو اس میں آپ کا بھی ہے کہ جب آپ کا بچہ بری مجلس میں ایک مرتبہ گیا تو آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا؟ آپ کا بچہ جب آپ دیکھیں کہ بری مجلس میں ہے تو آپ کو چاہیے کہ کان پکڑ کر آپ اس کو لے آتے، اور اگر تم نے چھٹی دے دی بری مجلسوں میں بیٹھنے کی تو پھر وہ نشئی تو بنیں گے، جواری تو بنیں گے، بدماشیاں تو کریں گے۔ مقولہ ہے ایک، فرمایا کہ نیکی چیونٹیوں کی چال چلتی ہے، فرمایا نیکی چیونٹیوں کی چال چلتی ہے اور بدی رفتار گھوڑے کی چلتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ اور خود بھی بری مجلسوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔